باتوں کا صرف ایک ہی حل ہے، اور اگر تم میرے جنرلز ہمیشہ کے لیے عربوں کی غلامی سے بچنا چاہتے ہو تو پوری رومن فوج کو ادھر انطاکیہ میں جمع ہونے کا حکم دو۔ اور ساتھ ہی اس نے اپنے سارے صوبوں کے گورنرز کی طرف لیٹرز بھیجے کہ جو بھی نوجوان جنگ کرنے کے قابل ہو اسے چاہتے یا نہ چاہتے ہوئے رومن امپائر کی فوج میں شامل کر کے انطاکیہ کی طرف بھیجا جائے، جس کی وجہ سے انطاکیہ میں رومن امپائر کی ایک بہت بڑی فوج، لاکھوں کی فوج جمع ہونے لگی۔ اور ان کا پلان یہ تھا کہ اب مسلمانوں کی ان چھوٹی چھوٹی ٹرک سے نکل کر آمنے سامنے ہو کر ایک بہت بڑی جنگ لڑی جائے۔ اب جب یہ سب کچھ یہاں پہ ہو رہا تو وہاں ایمیسا میں مسلمانوں کے جنرل ابو عبیدہ ابن جراح کو رومن بادشاہ کے ہر موو کی خبر ملتی جا رہی تھی، جس سے وہاں پر مسلمان بہت ہی ٹینشن میں تھے کہ اب آخر ہم کیا کریں گے، اتنی بڑی فوج کا مقابلہ کیسے کریں، کیونکہ اب ہر طرف سے رومن امپائر مسلمانوں سے بدلہ لینے کے لیے ان کی طرف بڑھ رہی تھی۔ مسلمانوں کی اس گھبراہٹ کو دیکھ کر ابو عبیدہ نے جلدی سے ایک دوسری میٹنگ بلائی اور اپنے سارے جنرلز کو بلا کر پوچھا کہ اب ہمیں اتنی بڑی فوج کے سامنے کیا کرنا چاہیے، جس پر سارے جنرلز کے مشورے سے یہ فیصلہ کیا گیا کہ ہمیں ایمیسا، جسے آج کے زمانے میں ہومز کہا جاتا ہے، اس سٹی کو بغیر کسی لڑائی کے چھوڑ کر یہاں سے واپس دمشق کی طرف جانا چاہیے، جدھر اس وقت خالد بن ولید اپنی فوج کے ساتھ موجود تھے۔ لیکن جانے سے پہلے ابو عبیدہ ابن جراح نے اس سٹی کے فائنانس منسٹر کو بلایا اور اسے آرڈرز دیے کہ یہاں جتنے لوگوں سے بھی جزیہ ٹیکس لیا گیا تھا ان سب کو وہ پیسے واپس کر دیے جائے، کیونکہ یہ جزیہ ٹیکس ہم نے ان کی حفاظت کے لیے لیا تھا، اور اب جب ہم ان کی اور حفاظت نہیں کر سکتے تو اس ٹیکس پر بھی اب ہمارا کوئی حق نہیں ہے۔ تو ادھر مسلمان اس سٹی کو چھوڑ کر جانے کی تیاری کر رہے تھے، اور وہاں وہ فائنانس منسٹر اپنی ٹیم کے ساتھ ایمیسا کے ہر گھر تک جا کر لوگوں کو ان کے ٹیکس کے پیسے واپس دے رہا تھا۔ یہ دیکھ کر یہاں کے لوگ اگین حیران رہ گئے کہ آخر یہ کیا مخلوق ہے کہ ہم تو صرف اس بات پر خوش تھے کہ انہوں نے ہمارے علاقے فتح کرنے کے بعد ہمیں نہیں مارا اور ہماری عورتوں کو بھی کچھ نہیں کہا اور ہماری زمینیں بھی نہیں چھینی، اور اب اس سب کے بعد بھی یہ ہم سے لیا گیا ٹیکس بھی واپس کر کے جا رہے ہیں۔ ان میں سے ایک بندے نے مسلمانوں کے جنرل کے پاس آ کر یہ تک کہا کہ خدا آپ لوگوں کو ہمارے اوپر دوبارہ لائے۔ تو آخر مسلمان اس سٹی ہومز کو چھوڑ کر یہاں سے دمشق کی طرف روانہ ہوئے، جہاں خالد بن ولید اپنی فوج کے ساتھ ان کا انتظار کر رہے تھے۔ دمشق پہنچتے ہی دوبارہ سارے جنرلز کی میٹنگ سٹارٹ ہوئی کہ اب آگے ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اب جب یہ میٹنگ چل ہی رہی تھی کہ اچانک ایک میسنجر جورڈن اردن سے عمرو ابن عاص کا لیٹر لے کر ابو عبیدہ کے پاس پہنچا، اور اس لیٹر میں لکھا تھا کہ رومن امپائر